السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء امام الحرمین آقا دو جہاں آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جنت کے سردار، جنت میں جانے والے
سب سے پہلے انسان جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، آج کے جمعہ الخطبہ المبارک کا عنوان ہے مذہب اسلام میں وسیلہ کی حقیقت اور اس کا طریقہ۔ لیکن برادران اسلام، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام نہیں ملتا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر انعام نہیں ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا، سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا، اسی لیے انسان کی بہترین جو ہستی ہے وہ اس کی سوچ ہے، باقی سب انسان کے جو جسم کی ہڈیاں ہیں وہ گوشت ہے۔ حضرات، یہ ایک ایسا سائن بورڈ ہے جس کے نیچے بہت سے لوگوں نے شرک اور بدعت کی دکانیں سجا رکھی ہیں۔ لٹیرے ہمارے خون کے بھی پیاسے ہیں، ہماری مال اور جان کے بھی پیاسے ہیں۔ یہ جو وسیلہ ایک لفظ سے ان لٹیروں نے اپنی دکانیں سجا کر رکھی، حقیقت بات کیا ہے؟ ہم ان لٹیروں کی بات سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر احسان عظیم کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ حقیقت بات کیا ہے؟ اسی آڑ میں ان لوگوں نے ہماری عزتوں اور مال کو پامال کیا، اسی آڑ میں ان لٹیروں نے وسیلہ کے معنی کو غلط استعمال کیا۔ حضرات، یہ سلسلہ بڑا عیارانہ طریقے سے چلتا ہے، لیکن آئے میں بتاتا ہوں کلام ربانی ہے، وسیلہ ہے کیا؟ پہلے اللہ کے آگے انسان کو اپنے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کلام ربانی ہے، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سورۃ غافر 33 نمبر سورت اور آیت نمبر 15 میں موجود ہے۔
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کہا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ان مکے کے چودھریوں کو بتا دو، ان مکے کے بسنے والے، مدینے کے بسنے والے، ان چودھریوں کو بتا دو، ان بدوؤں کو بتا دو کہ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ صرف وہی بے نیاز ہے، وہی بے پرواہ ہے۔ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تمہارا رب بھی اس چیز کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں، رب بھی اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ اپنی صفات میں موصوف ہے، وہ اپنی صفات میں موصوف ہے۔ حضرات، آئے ہم کچھ محتاج لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، کس طرح انہوں نے اللہ سے اپنی ضروریات کو پورا کیا، کس طرح رب العالمین سے گریہ زاری کی، کس طرح اللہ کے آگے گر گرائے، کس طرح اللہ کے آگے وسیلہ طلب کیا۔ رب کبریا کی قسم ہے، میں نہیں کہتا، کلام ربانی ہے، رب العالمین کا کلام کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ابو البشر آدم علیہ السلام، کہے علیہ السلام، کہا آپ نے، اللہ پاک نے ابو البشر کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے بڑے فخر سے آدم علیہ السلام کو خلافت بخشی۔ اس کے بعد کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں چلتے پھرتے رہو، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن ابلیس نے برگلا دیا، کہا اللہ نے اس لیے روکا ہے، اللہ نے تمہیں اس لیے اس کے پاس جانے سے روکا ہے کہ اگر تم اس کو چکھ لو گے، کھا لو گے، تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے۔ جب برگلا دیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ پاک نے کہا اے آدم اور تمہاری بیوی زمین پر اتر گئے۔ قصص الانبیاء کتاب ہے، 660 صفحوں کی، حقائق کے طور پر لکھا ہے، کہا آپ کی اور اماں جی کی جو جدائی پڑی رہی، ایک جگہ پہ 21 سال، ایک جگہ پہ 18 سال، ایک جگہ پہ 40 سال، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرض کرو اگر
17 سال بھی بڑھ جائے، زمین پر صرف 2 انسان ہیں، یہ کوئی چھوٹی جدائی نہیں۔ کہا پھر اللہ پاک کے آگے سب سے پہلے وسیلہ کس نے طلب کیا؟ آدم علیہ السلام نے۔ اللہ کے آگے گر گرانے لگے، طریقہ سیکھا، اے رب العالمین تیرا یہ بندہ طریقہ تجھ سے مانگتا ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ میں سکھاتا ہوں تمہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھا دیے جو سب سے پہلا وسیلہ طلب کیا۔ یہ وسیلے کی حقیقت ہے۔ اب جو وسیلہ طلب کیا، آپ نے دل جان سے اللہ کے آگے گر گرائے۔ سورۃ اعراف 7 نمبر سورت اور آیت نمبر 23 میں موجود ہے، کلام ربانی ہے۔ کیونکہ آج آپ وسیلے کی حقیقت کو سمجھے، اس کا طریقہ یہ ہے جو ابو البشر نے اپنایا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، کہے آمین، وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ چھوٹی بات نہیں، اللہ نے یہ کلمات سکھائے۔ آدم چاہتے، کہتے اے میرے فرشتوں، تمہاری رب کسی بات کو موڑتا نہیں ہے، آپ ہی درخواست کر دو۔ بلکہ کس کے آگے وسیلہ طلب کیا؟ اللہ کے آگے۔ کہتے ہیں اے اللہ، تو اپنی بارگاہ الہی میں ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اماں جی بھی یہی دعا پڑھتی رہی، آدم علیہ السلام بھی یہی پڑھتے رہے۔ کہا ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے میرے رب تو ہمیں معاف کر دے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے کس نے وسیلہ طلب کیا؟ آدم علیہ السلام نے۔ جبل رحمت پر دعا قبول ہوئی۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو جبل رحمت دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے حضرات، برادران اسلام، دوسرے انبیاء کا تذکرہ۔ یونس علیہ السلام ایک کوتاہی کی، نکل گئے بستی سے، بستی والوں سے ناراض ہو کر جب نکلتے ہیں اللہ سے اجازت طلب نہیں کی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ کشتی والوں نے کہا یہ طوفان میں کشتی اس لیے نہیں رک رہی کیونکہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے۔ انہوں نے پورا ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ 3 دفعہ ڈالا، یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم کر دیا کہ میرا نبی تیرے پاس آ رہا ہے، تو اس کو سمیٹ لے۔ مچھلی نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے اے اللہ میں اس کو سمیٹ کر لوں، مجھے بھوک لگ جائے تو کیا بنے گا؟ کہا ہم تیری بھوک ختم کر دیں گے۔ تیہوں میں اس طرح
اتنی گہری، مجھے بتائیں کہ اس وقت اس مچھلی کے پیٹ میں رکھنے والا کون تھا؟ اللہ۔ اس میں سننے والا کون تھا؟ اس کو صحیح سلامت رکھنے والا کون تھا؟ رب کبریا کی قسم ہے، آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ہل جل شروع کی، کہا میں تو ٹھیک ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر نکلے تھے، اللہ نے سزا سنا دی، یہ دیکھے تو صحیح۔ کہا، پھر مچھلی کے کان کو اس طرح کان لگایا تو اس در کی جو مچھلیاں تھیں، ادھر کی جو کینکریاں تھیں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، رب العالمین کا کلام کہتا ہے، سورۃ انبیاء 21 نمبر سورت اور آیت نمبر 87 میں موجود ہے، کلام ربانی ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان کینکریوں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ تیری ذات پاک ہے۔ کہا فرشتوں نے، اے اللہ یہ کلمات تیرے عرش کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا اللہ یہ تیرے عرش کے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، کہا کون پڑھ رہا ہے؟ کہا مچھلی کے پیٹ میں میرا یونس پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو اپنے بندے کو معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے 40 کہاں آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب مچھلی کے پیٹ میں یہ پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ نے اجازت دے دی کہ میرے یونس کو باہر نکال دے۔ مجھے یہ بتائے یونس علیہ السلام نے کس کا وسیلہ طلب کیا؟ اللہ کا۔ وہ انبیاء کی بات کر رہا ہوں، عام انسان کی بات نہیں کر رہا۔ جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اس میں مرضی رب العالمین کی ہوتی ہے۔ کہاں رب العالمین نے دوسرے مقام پر بتایا، 37 نمبر سورت آیت نمبر 143 144 میں موجود ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ سبحان اللہ۔ کہا اگر میرا یونس میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری بڑائی بیان نہ کرتا، پاکی بیان نہ کرتا، سجدہ ریز مچھلی کے پیٹ میں نہ ہوتا۔ یونس علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے ایسی جگہ کو سجدہ بنایا ہے جو آج تک کسی نے بنایا نہیں ہے۔ کہا اگر سجدہ ریز نہ ہوتا، یہ کلمات نہ پکارتا میرا یونس علیہ السلام، کہا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے
کہا قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہنا، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہنا۔ تو ہمیں جب بھی وسیلہ کی ضرورت پڑ جائے، وسیلہ کا معنی سمجھے، مفہوم سمجھا رہا ہوں، وسیلے کے لیے سب سے بہترین انبیاء کی مثال دے کر بتا رہا ہوں۔ اگر انہوں نے بھی اللہ سے مدد طلب کی تو کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ان کے نزدیک داتا کون تھا؟ حاجت روا کون تھا؟ مشکل کشا کون تھا؟ دستگیر کون تھا؟ غریب نواز کون تھا؟ داتا کون تھا؟ دینے والا کون تھا؟ لینے والا کون تھا؟ چھیننے والا کون تھا؟ اسی لیے اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کتنے انبیاء کا تذکرہ ہوا؟ 2 انبیاء۔ آؤ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں گزر گئے۔ کتنے سال؟ پہلے اللہ پاک نے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھے۔ کتنی؟ 7 بیٹیاں تھیں، 4 بیویاں تھیں۔ تینوں بیویوں نے چھوڑ دیا، ایک بیوی نے وفات کی۔ 18 سال بیت گئے۔ بنی اسرائیل سے 2 قریبی بھائی آئے، کہنے لگے اس قدر عالم تھا، اللہ نے مال دولت سے نوازا ہوا تھا، ہر چیز مسمار ہو گئی۔ اب وہ آگے کہنے لگے ایسے دیر پر پڑے ہیں، کوئی گھر لے جانے کے لیے نہیں مانتا، بیوی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ اللہ سب نوجوانوں کو نیک بیوی بھی عطا فرمائے۔ کہا، کہنے والے نے آ کے کہا کہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے، ساتھ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، اے اللہ اب میری بات نہیں ہے، اب میری تکلیف کی بات بھی نہیں ہے، تیرا نبی اب تیری ربوبیت کی بات ہے، تیرے شہنشاہ ہونے کی بات ہے، اے اللہ تیرا نبی تجھ سے درخواست کرتا ہے، اے اللہ انہوں نے مینا مارا تیری ربوبیت کا۔ اللہ پاک نے آرڈر جاری کر دیا، کلام ربانی ہے، کیا بولتے تھے، کیا وسیلہ طلب کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ نوجوانوں، ان کلمات سے جب پکارا کہ اے اللہ مجھے تکلیف لاحق ہو گئی، ایوب علیہ السلام 18 سال
جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ایک ایک ہڈی نظر آنے شروع ہو گئی. جب دعا کی کہا تو ہی رحم اور رحیم کرنے والا ہے, تو ہی اپنی رحمت کی لپیٹ میں لینے والا ہے, تو ہی شفا دینے والا ہے. اللہ نے کہا اے ایوب اب آپ پر ایڑی مارے, زمین پر ایڑی لگائی, اللہ نے جنت کا چشمہ جاری کر دیا. کہا اس پہ پانی ڈال لے. 18 سال کی بیماری ایک سیکنڈ میں دور ہو گئی. اللہ نے بیوی کی جوانی لٹا دی. قصص الانبیاء میں لکھا ہے پہلے تو 14 بچے تھے, اللہ پاک نے اس بیوی سے 26 بیٹے عطا کر دیے, مال بھی دے دیا, جانے بھی واپس لٹا دی, مواشی بھی دے دیے, ہر چیز کی دولت واپس لٹا دی. یہ بتائیں کہ وسیلہ کس کا ڈالا؟ اللہ کا. حضرات موسیٰ علیہ السلام جب مدین شہر پر پہنچے, مدین شہر میں پہنچے, آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی, آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. کنویں کے پاس دیکھتے کیا ہے, کچھ نوجوان کھڑے ہیں, 2 بیٹیاں کھڑی ہیں, ان کے ساتھ کوئی بھائی نہیں ہے. بھائی بھی نہ ہو بہن کا تو گزارا نہیں ہوتا. کہا دیکھ کر ترس آ گیا کہ پانی کوئی بڑھنے نہیں دیتا. حضرت شعیب علیہ السلام کی, حضرت شعیب کی بیٹی تھی, ترس آیا, اٹھے, پانی دلوایا, ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اتنا سفر کیا, جسم میں تھکاوٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تھے جن کے بارے میں قرآن بڑا پڑا ہے. 131 آیات میں 136 دفعہ رب العالمین نے کہا قال موسیٰ. رب العالمین نے نام لیا ہے. بیٹھ کے کیا دعا کرنے لگے؟ دعا ہی اصل وسیلہ ہے, اصل وسیلہ مانگنے کا طریقہ ہے. کہاں کلام ربانی ہے. سورۃ القصص 28 نمبر سورت اور آیت نمبر 29 میں موجود ہے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ. ایک نبی کہہ رہا ہے کہ میں فقیر ہوں. ہم لوگ نہیں سمجھتے. ایک نبی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیری بلائی کا محتاج ہوں, اب تیری خیر سے ہی تیرے نبی کی بھوک مٹ سکتی ہے. جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق ختم نہ ہو, ایک محدث کا آزمایا ہوا قول ہے, وہ یہ ساتھ یہ آیت پڑھتے تھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ایک یہ آیت پڑھتے تھے مغرب کی نماز کے بعد. ساتھ کیا پڑھتے تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ
دوسرا کیا، تیسرا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. چوتھا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ. آمین. کہا جس نے یہ مغرب کی نماز کے بعد 4 کلمات کہے. کتنے کہے؟ 4 کلمات کہے. روٹین سے پڑھتا رہا. رب کبریا کی قسم ہے 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگی. حضرات آگے چلے. مجھے یہ بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کدھر موجود ہے؟ نمرود نے آگ بڑھائی. اتنی آگ بڑھائی کہ اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا. جب آگ میں ڈالا تو آگ کی فطرت ہے جلانا، لیکن رب کی قدرت ہے بچانا. فطرت جو ہے وہ قدرت پر غالب آ سکتی نہیں، بلکہ قدرت فطرت پر غالب آ سکتی ہے. اللہ نے آرڈر دے دیا قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ ہے پروٹوکول، یہ ہے وسیلہ. کہا ہے آگ اتنی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ سردی نہ لگ جائے، اتنا گرم بھی نہیں ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی نہ لگ جائے. دوسرا اولاد کو طلب کیا، وسیلہ رب العالمین کا ڈالا. کیا کہتے ہیں 37 نمبر سورت اور آیت نمبر 170 میں موجود ہے رب هب لي من الصالحين. عمر کتنی ہے؟ وہ نوجوانوں سوچو. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ایک کم 100 سال تھی. کتنی تھی؟ ایک کم 100 سال. اور جب اسحاق دیے اس وقت 113 سال عمر تھی. کتنی عمر تھی؟ 113 سال. بڑھاپے میں رب کے آگے جو آج کی امت کا بھی، امت محمدیہ کا بھی اگر اس دعا سے مانگے رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. تمہارے رب کا وعدہ ہے اللہ اس کو نیک نورینہ اولاد عطا کرتے ہیں. وسیلہ کس کا ڈالا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کا. پھر کیا کہنے لگے؟ فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. رب العالمین نے کہا جاؤ فرشتوں میرے بندے کو بتا دو کہ اللہ نے جو تمہیں بیٹے دیے ہیں وہ بردبار دیے ہیں. جب اتنی بات ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ساتھ ہی کس کا شکریہ ادا کرنے لگے؟ آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا.
کس کا شکریہ ادا کرنے لگے؟ اللہ کا۔ اللہ نے اس شکریہ کو بھی قرآن بنا دیا۔ رب العالمین کا کلام کہتا ہے اللہ نے اس سورت کا نام بھی سورت ابراہیم رکھ دیا۔ 14 نمبر سورت آیت نمبر 39 میں موجود ہے الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وسیلہ کس کا ڈالا؟ اللہ کا۔ کہا اے اللہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ غریب نواز کون ہے؟ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ کہا اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ کہا اس بوڑھی عمر میں تیری ذات کا شکر ہے تم نے اسماعیل بھی دیے اور اسحاق بھی دیے، اور کہا دیے بھی اور نبی بھی بنا دیا۔ تو پھر کس نے دعا مانگی؟ کس سے؟ اللہ سے وسیلہ طلب کیا۔ حضرات آئے شاہ عبد الغنی کہے رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے سورت 42 نمبر سورت اور آیت نمبر 49 میں موجود ہے، 50 میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس طرح جمعہ پڑھا رہے تھے اللہ میرے بزرگ پر کڑبڑ رہتے نازل فرمائے قبر میں۔ جمعہ پڑھاتے ہوئے قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ زمین آسمان میں جو بھی چیز ہے چھپی ظاہر سب کچھ کون جانتا ہے؟ وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب اس سائیڈ پر دائیں سائیڈ پر ایسی اللہ نے ترتیب بنا دی، اس وقت دائیں سائیڈ پر بیٹیوں والا ہے، بائیں سائیڈ پر بیٹوں والا ہے، سامنے بیٹی بیٹیوں والا ہے۔ آپ نے کیا پڑھا؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا۔ کہا جس نے رب نے بیٹیاں دی وہ یہ ہے۔ آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ہیں وہ یہ ہے۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے، بڑی بینی والی بات ہے، کیونکہ وسیلے کی بات ہو رہی ہے کہ وسیلہ کس کا طلب کرنا ہے؟ اللہ کا۔ جب آگے بڑھا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کہا جس کو اللہ نے بیٹے بیٹیاں دی ہیں وہ سامنے بیٹھا ہے۔ آگے کیا آیت آئی؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہا جس کو اللہ نے بیٹیاں نہیں دی وہ شاہ عبد الغنی ہے۔ نہ بیٹیاں دی نہ بیٹے دیے، وہ شاہ عبد الغنی ہے۔
نوجوانوں پھر آگے یہ پڑھتے ہوئے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز کا قادر ہے، علم رکھنے والا ہے۔ لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، دیاں دوے پت دوے اس دی عطا، کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھدا، پاویں تسی ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اج بندیاں تو رب والوں ناتا توڑیا، یہ ہے وسیلہ۔ اج بندیاں تو رب والوں ناتا توڑیا، او جنے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ سرکار دو عالم کا یہ عالم ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اب اس جنگ بدر میں جنگ کرنے والے 313 تھے۔ کتنے تھے؟ 313۔ اور جو جنگ کرنے نکلے وہ 1000 تھا۔ کتنے تھے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ آمنہ کے لال پیکرے حسن و جمال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا وسیلہ ڈالا؟ مصطفیٰ کہہ سکتے تھے آدم کا، نوح کا، شعیب کا، داؤد کا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ نہیں، رب العالمین کا وسیلہ ڈالا۔ جب دیکھی اتنی فورس، صحیح مسلم میں 1763 نمبر پر حدیث ہے، جامع ترمذی میں 3081 نمبر پر حدیث ہے، کہا جب اتنی فورس دیکھی آپ قبلہ رخ ہو گئے۔ آقا دو جہاں، پیکرے حسن و جمال، جگوں کے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجبنی ما وعدتنی، اے اللہ اپنے نبی کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دے۔ آگے کیا الفاظ ہیں؟ اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے عطا کرنا تھا عطا کر دے۔ کون وسیلہ مانگ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی۔ کہا آگے اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام، اے اللہ جے اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت 313 مٹ گئی، مسمار ہو گئی، ختم ہو گئی، اے اللہ لا تعبدوا فی الارض، تیری زمین پر عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے۔ نوجوانوں وسیلہ کس سے طلب کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ آخری نبی بھی وسیلہ کس سے طلب کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ کہا پھر رب العالمین نے ابراہیم، حضرت ابو ہریرہ کہے رضی اللہ تعالیٰ، مصطفیٰ کی چادر نیچے گر رہی ہے، آپ روئی جا رہے ہیں، چادر بار بار
کندھے پر رکھ رہے ہیں، آپ روئی جا رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بول کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی آواز سننے والا ہے، اے اللہ کے رسول بس کر دیں، اتنا نہ روئے۔ کہا نہیں، آج اللہ سے وسیلہ طلب کرنا ہے تو رب العالمین سے کرنا ہے۔ جب وسیلہ طلب کیا، اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، آقا کے سینہ انور پر اتار دیا۔ سورہ انفال 8 نمبر سورت اور آیت نمبر 9 میں موجود ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اللہ نے 1000 فرشتہ پروٹوکول کے لیے بھیج دیا۔ کتنا فرشتہ؟ 1000۔ وسیلہ کس سے طلب کیا؟ مذہب اسلام میں وسیلہ کی حقیقت اور اس کا طریقہ یہ عنوان تھا، 1000 فرشتہ بھیجا۔ صحیح البخاری میں موجود ہے 3995 نمبر پر، کہتے ہیں آقا نے اس طرح اپنا چہرہ اٹھایا تو آپ نے کیا کہا اپنے صحابہ کو، یوم بدر ھذا جبرائیل، کہا اے میرے صحابہ، اللہ نے جبرائیل کو، یہ جبرائیل ہیں، کہا اسی طرح کمان پہنے ہوئے گھوڑے پر، میں نے بھی دل میں سوچا کہ اللہ نے کہا ہوگا اے جبرائیل اس طرح جا جس طرح میرا نبی کھڑا ہے۔ حالانکہ جبرائیل جس طرح چاہتے ہر چیز کو مسمار کر سکتے تھے، مشرق سے مغرب تک پڑھ ہیں، کہا نہیں اس طرح جانا ہے جس طرح میرا محبوب کھڑا ہے۔ بیدا تو پھر اللہ نے جنگ بدر فتح ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حضرات آئے، ایک لکھنے والے نے وسیلہ طلب کرنے کی، رب العالمین نے کلام ربانی اتار دیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 186 میں موجود ہے، وسیلہ کس سے طلب کرنا ہے؟ اللہ سے۔ کہا یہ بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کہاں ہے؟ تیرا رب بندوں کے کتنے قریب ہے؟ بتا دو ان کو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہا تیرا رب اتنا قریب ہے، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار میں جلدی سے سن لیتا ہوں۔ شاہ رب کے بھی زیادہ کون قریب ہے؟ رب العالمین۔ تو اس کے آگے کس طرح پکارنا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورۃ غافر 40 نمبر سورت اور آیت نمبر 65 میں موجود ہے، هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہا اگر اللہ کو پکارنا ہے تو خالص دین سے پکارنا، خالص دل سے پکارنا، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے،
دینے والا ہے۔ پھر لکھنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، کہا پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ بتاؤ داتا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ وسیلہ کسے مانگنا ہے؟ نبی کوئی وسیلہ دے سکتا نہیں، داتا کوئی داتا ہی دینے والا ہے۔ جس کو نیند آ جائے، اونگ آ جائے، وہ داتا ہو سکتا؟ جو دنیا سے چلا جائے، قبر میں چلا جائے، وہ داتا ہو سکتا نہیں۔ کہا پروردگار عالم تیرا ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ نوح کا سفینہ تو نے طوفان سے بچایا، مانگی خلیل نے جب تجھ سے دعا خدایا، مشکل کے وقت تو ہی بندوں کے کام آیا، آتش کو تو نے فوراً گلستان بنایا، ہر التجا تیری رحمت کو ابارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، الیاس پر کرم کا تو نے کیا اجالا، تو نے ہی مشکل میں ایوب کو سنبھالا، تو نے ہی مشکل میں ایوب کو سنبھالا، ہے دونوں جہاں کے رب تیرا ہی بول بالا، یوسف کو تو نے دلا دی قید سے رہائی، بہتی ہوئی ندی میں موسیٰ کی راہ بنائی، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، داتا تیرے کرم کا کوئی نہیں کنارہ، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔